نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے حاجی والا کی سرزمین پر ہم عظیم الشان روحانی درس عرفان قرآن کی اس نشست میں حاضر ہیں. درس عرفان قرآن کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اس مسجد کی انتظامیہ کے تمام ساتھیوں کو، بالخصوص جناب محترم سید شوکت علی شاہ صاحب امام مسجد ہزار، جناب محترم علامہ حافظ محمد رضوان نقشبندی صاحب، محترم ڈاکٹر سجاد احمد صاحب، محترم حاجی لال خان صاحب، محترم مرزا وقاص نذیر صاحب، محترم وقاص ریاض صاحب اور محترم محسن نذیر کیانی صاحب، اور تشریف لانے والے جمیع دیوان گان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات محبوب مکرم کا صدقہ ہمارے درس عرفان قرآن کی اس نشست کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ کافی عرصہ کے بعد دوبارہ باقاعدگی کے ساتھ درس عرفان قرآن کا آغاز ہو رہا ہے. اس لیے آج کے درس عرفان قرآن کا موضوع ہے حدود کے قرآن. قرآن مجید فرقان حمید کے ہم
پر حقوق کیا ہے؟ سامعین محترم، کچھ توجہ آپ کریں گے اور کچھ کوشش میں کرتا ہوں کہ آئیے مل جل کے آج قرآن مجید فرقان حمید کی نسبت کے حوالے سے کسی نتیجے پہ پہنچ کے جائیں۔ آج کے درس عرفان قرآن کے لیے سورۃ الفاتر کی آیت کریمہ نمبر 32 تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا ہے۔ یہ 22واں پارہ ہے اور سورت کا نمبر 35 ہے۔ سورۃ الفاتر آیت کریمہ نمبر 32 میں رب کائنات فرما رہا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ مالک کائنات فرماتا ہے کہ پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو چن کر اس قرآن کا وارث بنا دیا۔ اب غور کریں کہ کتنے نصیبوں والے ہوں گے وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ان کو ہم نے چن لیا، جن کا ہم نے انتخاب کر لیا اور ہم نے ان کو چن کر اپنے کلام قرآن مجید فرقان حمید کا وارث بنا دیا۔ اس وقت دیکھیں دنیا میں کھربوں انسان موجود ہیں، ہر انسان قرآن کا وارث نہیں ہے۔ مالک کائنات فرما رہا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ دنیا میں انسان کو کھربوں ہوں گے لیکن ہر انسان کو ہم قرآن کا وارث نہیں بناتے، بلکہ ان میں سے لوگوں کو چنتے ہیں اور چن کر اپنے کلام کتاب الہی قرآن مجید فرقان حمید کا وارث بناتے ہیں۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے چنے ہوئے لوگ کون ہیں کہ جن کا انتخاب بارگاہ الہی میں ہوا؟ ایسے چنے ہوئے کون ہیں جن کو رب کائنات نے چنا؟ تو ائمہ علوم القرآن کو پڑھتے جائیں۔ ہر وہ انسان جس کو تاجدار کائنات کی غلامی نصیب ہو گئی، ہر وہ انسان جس کو حضور کا کلمہ نصیب ہو گیا، ہر وہ انسان جس کو محبوب مکرم کا در نصیب ہو گیا اور جو حضور کی غلامی میں آ گیا، مسلمان ہو گیا، پھر وہ غام نہ رہا، رب کائنات کی بارگاہ سے چنا گیا۔ اب جسے حضور کا کلمہ نصیب ہوگا وہ ایسا خوش قسمت ہے، وہ ایسا چنا ہوا ہے کہ رب کائنات اسے اپنے قرآن کا وارث بناتا ہے۔ اس لیے آپ اور میں جن کو آقا علیہ السلام کی غلامی نصیب ہوئی، حضور کا کلمہ نصیب ہوا، خوش قسمت ہے وہ سارے کہ جو حضور کے در پہ آئے اور قرآن کے وارث ہو گئے۔ سب سے پہلے تو یہ جان کر کے ہم قرآن کے وارث بیٹھے ہیں، ہم قرآن مجید کے کیا بولیں وارث بیٹھے ہیں۔
بس اپنے اندر اطمینان اور خوشی محسوس کریں کہ اللہ نے ہمیں اپنے کلام کا وارث بنایا۔ اب کسی جوان کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ ہم نے تو یہی سنا تھا کہ وراثت میں ہمیشہ خزانے ملا کرتے ہیں، یا فقط خزانوں کو وراثت میں پہنچایا جاتا ہے؟ وہ کسی جوان کا ذہن سوال کرے گا کہ کیا یہ قرآن بھی کوئی خزانہ ہے؟ کیونکہ ہماری نگاہ صرف دنیا کے خزانوں پہ جاتی ہے، ہماری نگاہ دنیا کے مال و دولت پہ جاتی ہے، ہماری نگاہ دنیا کے سونے ڈالر مال اور پیسہ پہ جاتی ہے۔ تو ذہن فوراً سوال کرنے لگا کہ کیا یہ قرآن بھی کوئی خزانہ ہے؟ تو سامعین محترم، یہ جملے دل کی تختی پہ لکھتے جائیں، وہ دنیا کے سارے خزانے چھوٹے ہیں اور دنیا کے سارے خزانے اسی دنیا میں ختم ہو جائیں گے۔ یہ قرآن اتنا بڑا خزانہ، یہ قرآن اتنا اعلیٰ خزانہ، اور یہ قرآن اتنا عرفہ خزانہ ہے کہ جس نے اس قرآن سے تعلق قائم کر لیا وہ اس دنیا میں بھی اعلیٰ ہو گیا، جس نے قرآن سے رشتہ مضبوط کر لیا وہ قبر میں بھی جنت والا بن گیا، اور جس نے اس قرآن سے رشتہ پختہ کر لیا وہ یوم قیامت بھی فلاح یافتہ ہو گیا۔ یہ ابتدا اعلیٰ اور عرفہ خزانہ، کیونکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ امام بخاری کے حدیث مبارکہ کو صحیح بخاری میں لایا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے، غور کریں، تم میں سب سے بہتر وہ ہے۔ سامعین غور کریں، کیا ہم سارے کے سارے سب سے بہتر بننا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ جب بولے ہر انسان چاہتا ہے کہ میں بہتر ہو جاؤں، اور صرف بہتر نہیں، میں سب سے بہتر ہو جاؤں۔ یہ دنیا کا مال و دولت اسی لیے تو کماتے ہیں کہ میں بہتر نظر آؤں، یہ دنیا کے بنگلے کوٹھیاں گھر اسی لیے بناتے ہیں کہ میں سب سے بہتر نظر آؤں۔ دنیا کی نوکریاں، مال، دولت، عہدے، منصب، سب کچھ اسی لیے اکٹھے کرتے ہیں کہ میں سب سے امتیاز میں نظر آؤں، نمایاں نظر آؤں، بہتر نظر آؤں۔ تاجدار کائنات نے بہتر نظر آنے کا کلیہ دے دیا، میرے حضور نے فرما دیا اگر سب سے بہتر نظر آنا چاہتے ہو تو سن لو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آقا فرماتے ہیں اس قرآن سے جڑ جاؤ، جو اس قرآن سے جڑ گیا وہ جہاں بھی سب سے بہتر ہوگا، جو قرآن سے جڑ گیا وہ یوم قیامت بھی سب سے بہتر نظر آئے گا۔ اور پھر یہ قرآن کتنا بڑا خزانہ، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن معرفۃ اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے۔ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے۔ اب سامعین، اب سارے لوگ بڑے باشعور ہیں، ہر کوئی جانتا ہے کہ دسترخوان کسے کہتے ہیں۔
دسترخوان اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ طرح طرح کے کھانے چنے جائیں۔ اب غور کریں کہ اگر دسترخوان آپ کا اور میرا ہوگا تو شاید چند کھانے نظر آئیں۔ اگر دسترخوان کسی وزیر کا ہوگا تو شاید ایک درجن کے قریب کھانے نظر آئیں۔ اگر دسترخوان کسی دنیا کے بادشاہ کا ہوگا تو شاید 100 کے قریب کھانے نظر آئیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ قرآن اس بادشاہوں کے بادشاہ کا دسترخوان ہے۔ یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے۔ اب تصورات میں لا کے سوچتا جائے کہ جب یہ قرآن مولا کا دسترخوان، خالق کائنات کا دسترخوان ہے، تو پھر اس دسترخوان پہ کیا کیا ملے گا؟ انسان تو سوچتا جائے گا، اس کو اس دسترخوان پہ وہ ملتا جائے گا۔ اس لیے اے انسان، اگر دنیا چاہتا ہے تو وہ بھی اسی دسترخوان پہ ہے، اگر عقبہ چاہتا ہے وہ بھی اسی دسترخوان پہ ہے، علم ظاہر چاہتا ہے وہ بھی اسی دسترخوان پہ ہے، علم باطن چاہتا ہے وہ بھی اسی دسترخوان پہ ہے، علم سائنس چاہتا ہے وہ بھی اسی دسترخوان پہ ہے، میڈیکل سائنس کو چاہتا ہے وہ بھی اسی دسترخوان پہ ہے۔ اے انسان، تو جو چاہتا ہے سوچتا جا، اس قرآن سے جڑتا جا، جو تیری طلب ہوگی اس رب کے دسترخوان پہ وہ نصیب ہوتا چلا جائے۔ اللہ کو عزت کا دسترخوان یہ قرآن مجید کی کامیابی ہے۔ اب سامعین محترم، امتنان جب اس آیت مبارکہ سے یہ راز سمجھ آ گیا کہ ہم اس قرآن کے وارث ہیں۔ آپ سارے قرآن مجید کے وارث ہیں کہ نہیں؟ وارث ہیں۔ اب آئیے اس آیت کریمہ کو آگے بڑھیں۔ رب کائنات آگے فرماتا ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ۔ میرے اللہ نے فرمایا کہ وہ جو قرآن کے وارث ہیں، اب آگے ان ورثاء کی 3 اقسام ہیں۔ ان ورثاء کی 3 اقسام ہیں۔ ورثاء 3 قسم کے ہیں۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، قرآن کے کچھ وارث وہ ہیں جو ظالم ہیں۔ قرآن کے کچھ وارث وہ ہیں جو ظالم ہیں، اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، قرآن کے کچھ وارث وہ ہیں جو درمیانے درجے میں رہنے والے۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور قرآن کے کچھ وارث وہ ہیں جو نیکیوں میں سب سے آگے بڑھ جانے والے۔ آئیے سامعین محترم، اب ہم اپنے بارے میں سوچیں اور یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ رب العزت نے نسبت مصطفیٰ سے قرآن کا وارث تو بنا دیا۔ اب وہ ورثاء 3 طرح کے ہیں، کچھ ظالم ہیں، کچھ مقتصد ہیں اور کچھ سابق بالخیرات ہیں۔ آئیے غور کریں کہ ہمارا شمار کن میں ہوتا ہے؟ کہیں ہم ظالموں میں تو نہیں بیٹھے ہوئے؟ تو پھر پہلے سے جاننا پڑے گا کہ یہ ظالم ہوتا کون ہے وراثت قرآن کے اعتبار سے، یا مقتصد کون ہے اور سابق بالخیرات کون ہے؟
تو سامعین علوم القرآن کی کتب کا مطالعہ کریں، یہ راز سامنے آئے گا کہ وہ مسلمان جس نے حضور کا کلمہ تو پڑھ لیا، قرآن کا وارث بن گیا، لیکن مہینوں کے مہینے گزر جاتے ہیں، کبھی اٹھا کے قرآن دیکھا بھی نہیں، مہینوں کے مہینے گزر جاتے ہیں، کبھی قرآن کی زیارت بھی نہیں کرتے، دنیا کے حرص و ہوس میں اور دنیا کے دھندوں میں ایسے مست ہو گئے کہ کاروبار کو یاد رہ گیا لیکن یہ قرآن بھول گیا، دنیا کا مال و متاع تو یاد رہ گیا، قرآن بھول گیا۔ تو ایسے لوگ جو مہینوں کے مہینے گزر جائے، نہ قرآن کی زیارت کرے، نہ تلاوت کرے، نہ سماع کرے، قرآن کو ہاتھ لگا کر بھی نہ دیکھے، وہ درجہ ظلم پر ہے۔ اور آج اگر معاشرے پہ نگاہ ڈالیں تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا 70% کے قریب مسلمان ایسے ہیں جو درجہ ظلم پر ہیں۔ اگر ہم ہی اپنے گریبان میں جان کے دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو ہر روز قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، پھر مالک کائنات فرماتا ہے ایک درمیانی طبقہ بھی ہے، مقتصد، یہ درمیانی طبقہ کن کا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر جب کبھی مصیبت آتی ہے تو قرآن اٹھا لیتے، کبھی کوئی غم آیا تو قرآن کھول لیا، کبھی کوئی دکھ میں مبتلا ہوئے تو قرآن مجید کھول کے زیارت کر لی، گھر پہ مصیبت آ گئی، بیماری آ گئی، غم یا دکھ آ گیا، پھر گھر میں شبینہ کروا لیا، ختم قرآن کروا لیا، قاری صاحب کو بلا کر قرآن پڑھوا لیا، یا خود چند پارے پڑھ لیے۔ تو وہ لوگ جو صرف غم میں، دکھ میں، مصیبت میں اپنے مطلب کے لیے قرآن کو اٹھاتے اور پڑھتے ہیں، وہ مقتصد ہیں۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، قرآن کے کچھ ورثاء وہ ہیں جو نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے، نیکیوں میں سبقت لے جانے والے، یہ قرآن کے ایسے وارث ہیں جن کو غم اور خوشی سے غرض نہیں، غم ہو تب بھی رہنمائی قرآن سے لیتے ہیں، خوشی ہو تب بھی رہنمائی قرآن سے لیتے ہیں، صبح ہو تب بھی نفس واسطہ قرآن سے، شام ہو تب بھی زیارت قرآن کی۔ یہ ایسے پختہ لوگ، ایسے سچے لوگ، ایسے نیک لوگ ہیں جو دن رات اللہ کے کلام سے جڑے رہتے ہیں۔ رب فرماتا ہے یہ ایسے خاص لوگ ہیں جو نیکیوں میں دوسروں سے آگے بڑھ جانے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ سامعین محترم، جب وہ رسائل قرآن کے تینوں اقسام کو سمجھ کریں تو آئیے اب سب سے پہلے اپنے ساتھ یہ نیت اور ارادہ کرتے جائیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس قرآن سے آج سے ہی اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ اگر کسی ایک انسان نے بھی قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لیا تو ہمارے درس عرفان قرآن کا حق ادا ہوگا۔ پھر سامعین محترم، اس قرآن مجید فرقان حمید کے ہر مسلمان پر کم از کم 7 حقوق ہیں۔
ہر مسلمان پر کم از کم بولیں گے تھوڑا اونچا بولیں 7 حقوق ہیں. بڑے کم لوگ جانتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے ہم پر کوئی حقوق بھی ہے. آئیے آپ اس کے بعد قرآن مجید کے یہ 7 حقوق یاد کرتے جاتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کا پہلا حق ہے ایمان بالقرآن. پہلا حق کیا ہے؟ ایمان بالقرآن. ایمان بالقرآن. آپ لوگ کوئی بات ہے قرآن مجید فرقان حمید کا ہم پہ پہلا حق ایمان بالقرآن. قرآن مجید کا دوسرا حق محبت و ادب قرآن. قرآن مجید کا تیسرا حق تلاوت قرآن. قرآن مجید کا چوتھا حق سماع قرآن. قرآن مجید کا 5واں حق فہم قرآن. اور قرآن مجید کا 6واں حق عمل بالقرآن. اور قرآن کریم کا 7واں حق تبلیغ قرآن. آئیے وقت نہیں ہوگا کہ میں 7 حقوق کی تفصیل میں جاؤں، لیکن اشارہ دیتے ہوئے کوشش کریں گے کہ آج 7 حقوق کم از کم ہمیں یاد ہوگا. تو قرآن مجید کا پہلا حق کیا ہے؟ ایمان بالقرآن. اور قرآن مجید پہ ایمان کیسا ہو؟ یؤمنون بالغیب. ایمان کا پہلا تقاضا ہے بن دیکھے ایمان لانا. اور قرآن پہ کتنا پختہ ایمان؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. بن دیکھے اتنا پکا پختہ ایمان لانا جائے کہ بندہ کہے کہ اس قرآن میں جو آ گیا قیامت آ سکتی ہے لیکن حق وہی رہے. سبحان اللہ. اس پہ ایسا کامل یقین کہ سائنس بے شک اپنے نظریات بدلتی رہے، فلسفہ اپنے نظریات دیتا رہے، منطق اپنے نظریات دیتا رہے، لیکن انسان کی نگاہ علمی اعتبار سے تو فلسفہ پر بھی ہو، منطق پر بھی ہو، سائنس پر بھی ہو، لیکن کہاں پر دیگر علوم قرآن مجید سے ٹکراتے نظر آئے. انسان کا ایمان یہی کہے کہ دیگر سارے علوم بدل سکتے ہیں، لیکن قرآن میں جو کچھ آ گیا قیامت تو آ سکتی ہے، لیکن قرآن کا علم قیامت تک بھی بدل نہیں سکتا. تو قرآن مجید فرقان حمید کا پہلا حق ایمان بالقرآن. قرآن کریم کا دوسرا حق محبت و ادب قرآن. اس قرآن سے محبت بھی کریں اور قرآن کا ادب بھی کریں. اور قرآن مجید کا ادب کیا ہے؟ رب کائنات نے قرآن مجید میں فرما دیا لا یمسہ الا المطہرون. میرے اللہ نے فرمایا کہ اس قرآن کو چھونے سے پہلے اپنے آپ کو پاک اور صاف کریں. ناپاک حالت میں اس قرآن کو چھو بھی نہیں سکتے. یہ قرآن کا ادب ہے. لیکن ادب وہی کرتا ہے جو پہلے محبت کرتا. تو قرآن مجید فرقان حمید کا تیسرا حق ہے تلاوت قرآن. قرآن مجید کا تیسرا حق کیا ہے؟ تلاوت قرآن. اب سامعین محترم یہ جو تیسرا حق ہے تلاوت قرآن،
آج اس پہ آپ کی توجہ بالخصوص چاہتا ہوں۔ یہ تلاوت قرآن، تلاوت سیکھنے سے لے کر تلاوت قرآن کو روز کا زندگی کا معمول بنانے تک، یہ سارے مراحل اس کے اندر شامل ہیں۔ بولیں گے کہاں سے لے کر؟ تلاوت سیکھنے سے لے کر تلاوت کو زندگی کا، کوئی سمجھ آ رہی؟ سیکھنے سے لے کر زندگی کا معمول بنانے تک، یہ سارے مراحل اس تلاوت قرآن کی شامل ہیں۔ اور تلاوت سیکھنا کیا؟ آج اگر ایک سروے کروائیں کہ قرآن مجید مجہول پڑھنے والے لوگ کتنے ہیں اور معروف پڑھنے والے کتنے ہیں، تو آج کے اس علم کے دور میں بھی 80% کے قریب مسلمان قرآن کو مجہول پڑھتے ہیں۔ اب وہ قرآن مجید مجہول اور معروف کیا ہے؟ علماء کی ابحاث میں آپ کو نہیں ملا تھا، ہمارے 70 سے 80% لوگ آج بھی قرآن کو اردو کے طریقے سے پڑھتے ہیں۔ آپ غور کریں گے اور تائید کریں گے جملوں کی کہ ہمارے بچوں کو قرآن مجید پڑھانے والے کثیر اساتذہ اور کثیر وہ مائیں بہنیں تو گھروں میں قرآن پڑھاتی ہیں۔ جب بچے قرآن سیکھنے جاتے ہیں تو وہ جب حروف تہجی پٹی پڑھاتی ہیں تو وہ پڑھانا شروع کرتی ہیں الف بے تے سے جیم ہے۔ قرآن پڑھانے والے کثیر لوگ الف بے تے سے کر کے پڑھاتے ہیں۔ یاد رکھ لیں، الف بے تے سے کر کے پڑھنا یہ قرآن کو قرآن کے مطابق پڑھنا نہیں ہے، یہ تو اردو کی پٹی پڑھ کے جاتے ہیں کہ قرآن اردو میں پڑھ سمجھ آتا۔ جبکہ اگر قرآن کو قرآن کے مطابق پڑھنا تھا تو پھر حروف تہجی قرآن مجید کے مطابق ادا کرنے تھے، پھر مخارج قرآن مجید کے مطابق پڑھنا سیکھنے تھے۔ وہ الف بے تے سے نہیں ہے بلکہ الف وا تا سا جیم ہا خا، یعنی الف با تا سا کر کے قرآن کو قرآن کے طریقے سے پڑھنا سیکھنا تھا۔ اب میں جہاں پہ ہاتھ کھڑے کروا کے تو نہیں پوچھتا کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے الف بے تے سے کر کے پڑھا ہے، تو زیادہ لوگ کوئی نظر آئے۔ اب اگر کوئی بزرگ اور کوئی جواب یہ کہے بھئی پڑھنا تو قرآن یہ الف بے تے کر کے پڑھے تبھی کوئی قرآن ہے، الف با تا سا کر کے پڑھے تبھی کوئی قرآن ہے۔ فرق کیا ہے؟ سامعین محترم، فرق زمین آسمان کا۔ جس انسان نے حروف تہجی ہی قرآن مجید کے اصولوں کے مطابق نہیں پڑھی، وہ تلاوت قرآن کرتے ہوئے میں اتنی بڑی بڑی غلطیاں کرتا ہے کہ بیٹھتا شراب لینے ہے گناہ اکٹھے کر کے لے جاتا، وہ لہنے جلی کرتا اور غلطیاں کیسے وہ بڑی کرتا، وہ حرف کو حرف سے بدل دیتا، حرف کی آواز کو آواز سے بدل دیتا۔ مثال کے طور پہ آج جب آپ گھر جائیں تو حروف تہجی چاہے اردو والی اٹھا لیں یا قرآن والی عربی والی اٹھا لیں، نکال کے توجہ سے آج پڑھیے گا، اور شاید وہ بابا جی ناراض ہو جائیں کہ علامہ صاحب نے تو ہمیں اس عمر میں پھر پٹی پہ لکھا دیا، پھر دوبارہ الف بے پہ لگا دیا۔ لیکن آج غور کیجیے گا،
حروف تہجی کے بہت سے حروف ایسے ہیں جن کی آواز آپس میں ملتی جلتی ہے. مثال کے طور پہ الف با تا، اور آگے جا کے آتا ہے تو اور زو، جس کو آپ توئیں اور زوئیں کہتے ہیں. اب غور کریں گے تو الف با تا، تا اور تو دونوں کی ادائیگی میں بہت فرق ہے. جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے تا کو تو سے بدل دیں گے تو پھر معنی بدل جائے گا. اسی طرح ہا اور ہا جب ان کو آپس میں بدل دیں گے تو معنی بدل جائے گا. اسی طرح تا اور سین جب دونوں کی آواز کو بدل دیں گے تو معنی بدل جائے گا. اور بعض اوقات معنی اتنا بدلے گا کہ شرک کر بیٹھیں گے اور سمجھ بھی نہیں آئے گا. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں. ہم ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اور سورۃ الفاتحہ ہر کسی کو یاد ہے. اس کی پہلی آیت کریمہ تھوڑی اونچا پڑھے گی. الحمد، اونچا پڑھے، آواز آئے. اگر آپ اپنی پڑھی ہوئی پہ غور کریں یا اگر قاری صاحب کو کہا جائے کہ سنیں تو ہم میں سے کثیر لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے یہ پہلی آیت کریمہ ہی درست نہیں پڑھی ہوگی. الحمدللہ رب العالمین، اور کثیر پڑھنے والے پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین. فرق کیا پڑے گا؟ جہاں پہ الحمد ہا حروف حلقی میں سے یہ جو ہا ہے یہ ہا حلقائی والی ہے اور ہم نے دو آنکھوں والی ہا پڑھ دی. ہم نے الحمد کر دیا. اصل آیت کریمہ جب تھی الحمدللہ رب العالمین تو ترجمہ تھا تمام تعریفیں اللہ کے لیے. جب اس کو غلطی سے موٹی ہا بنا دیا الحمدللہ رب العالمین تو توجہ کر کے سوچئے گا وہ جو حمد پڑا اب اس کا ترجمہ ہے معاذ اللہ سارے پھٹے پرانے کپڑے. اب تھوڑا دل سے پوچھ کے بولیے گا کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سارے پھٹے پرانے کپڑے اللہ کے لیے؟ بولے کیا ایمان اجازت دیتا ہے؟ کیا شعور اور فہم اجازت دیتا ہے؟ نہیں دیتا. جب تک علم نہیں تھا تو یہ غلطیاں ہوتی رہی. جب سمجھ آ گئی، علم نصیب ہو گیا اور پھر بندہ یہ غلطیاں دہراتا رہے، شاید انجانے میں کی ہوئی غلطی تو معاف ہو جائے، جان بوجھ کر کرتے رہیں گے تو پھر کب معاف نہیں کرے گا. اس لیے آگے ارادہ کر کے جانا کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کا پڑھنا درست کر دیں گے. کریں گے اللہ نے چاہا تو. آپ درست کرنے کا طریقہ کیا؟ کوئی مشکل نہیں. کہیں جوان بزرگ احباب ناراض نہ ہو جائیں اور یہ کہیں کہ ہم جو قرآن کی تلاوت کرتے تھے اب وہ بھی نہیں کرنی کیونکہ ہم نے تو کسی کار سے پڑھا ہی نہیں. تلاوت کرے اور یہ درست کرنا مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. ایک ہفتے کا کام ہے قرآن مجید کو درست انداز سے آپ سیکھ جائیں. کتنا وقت لگے گا؟ ایک ہفتہ. اور ہفتہ بھی پورا نہیں کہ 24 گھنٹے میں آپ کو کہتا ہوں قرآن پڑھے. ہر روز 1 سے 2 گھنٹے
ایک ہفتہ ہر روز 1 سے 2 گھنٹے. اگر آپ کے محلے میں کوئی اچھا قاری ہے تو اس کی صحبت لیں, قاری صاحب کی صحبت میں بیٹھے اور صرف حروف تہجی درست کر لیں. کیا کریں؟ صرف حروف تہجی درست کر لیں, مخارج درست کر لیں. اگر حروف تہجی درست ہو گئے اور پھر قرآن کی پریکٹس شروع کر دی, 1 ہفتے بعد آپ قرآن درست انداز سے پڑھنے لگ جائے. اور اگر کوئی جوان کہے میں جاب کرتا ہوں, کاروبار کرتا ہوں, میرے پاس وقت نہیں ہے, تو سامعین آج کے دور میں دیکھیں ہمارے جوان 24 گھنٹوں میں 6 گھنٹے کا وقت موبائل میں گزارتے ہیں. اس سے زیادہ ہو سکتا ہے کم نہیں. شاپ پہ بیٹھے تب بھی موبائل ہاتھ میں, کاروبار پہ بیٹھے تب بھی موبائل ہاتھوں میں, یہاں تک کہ رات سونے تک 1-2 بجے تک موبائل دیکھتے ہیں اور اللہ جانے کیا کیا گندگی اور بے حیائی ساری رات دیکھتے رہتے ہیں. اگر قاری صاحب کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں تو وہ جو موبائل دیکھنے کا وقت ہے اسی موبائل پر یوٹیوب پہ جا کر ہر روز 1 سے 2 گھنٹے کسی بھی اچھے قاری کی آواز میں اسباب کو پڑھے. قاری خوشی محمد الازہری سے لے کر قاری السدیس تک آپ کو تلاوت قرآن آپ کے موبائل میں مل جائے گی. صرف نیت اور ارادہ پختہ کریں, ایک ڈائری لیں اور اسباب یوٹیوب سے نکال کر دیکھیں. جس کے پاس قاری صاحب کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے وہ ہر روز 1 سے 2 گھنٹے کسی بھی اچھے قاری کی آواز میں اس کی اسباب کو لے. قاری صداقت صاحب کی آواز ہے, اسباب بڑے اسباب کی بات نہیں کرتا, صرف حروف تہجی سیکھ لیں. الف ادا کیسے کرنا ہے, با کیسے بولنا ہے, تا سا جیم ہا خا دال زال. اب ان پہ غور کرتے چلے جائیں. اگر یہ حروف تہجی درست ہو گئے تو آپ کا قرآن پڑھنا درست ہو جائے. سامعین محترم, میں نے باتیں مشکل نہیں کی, بڑی آسان چیز ہے جو قابل عمل ہے. شرط یہ ہے کہ ہم عمل کی طرف آ جائیں, ہم عمل کی طرف آ جائیں. اس لیے کوشش کرتے ہوئے جائیں کہ آج سے قرآن مجید کی تلاوت کو درست کرنے کے لیے ہم نے انشاءاللہ تعالی عملی کام کا آغاز کرنا. تو یہ قرآن مجید کا تیسرا حق. پھر قرآن مجید کا چوتھا حق ہے فہم قرآن. قرآن کو ترجمے سے پڑھنا, فہم لینا, غور و فکر کرنا. تو اس کے لیے سامعین محترم یہ ترجمہ حفاظ قرآن اٹھائیں. ہر روز صرف 3 آیات کریمہ, کتنی؟ 3 آیات مبارکہ بس پڑھیں ترجمہ کے ساتھ. پھر غور کریں کہ ہمارا رب ہمیں کہتا کیا ہے, مالک کائنات ہم سے چاہتا کیا ہے. اس کے بعد قرآن مجید کا 5واں حق ہے قرآن مجید کا عمل کرنا, عمل بالقرآن. پھر سامعین محترم جب عمل تک آ گئے پھر آگے تبلیغ اور ابلاغ کے راستے کھلتے چلے جاتے. آج کے درس حفاظ قرآن کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں
انتظامیہ کے تمام ساتھیوں کو، محنت کرنے والے احباب کو، جن ساتھیوں نے دوسروں کو دعوت دی، تشریف لانے والے تمام احباب، دعا کرتے ہیں کہ ایک ایک قدم پہ رب کائنات سب کو نیکیاں عطا فرمائے۔ مسامعین، آخری جو سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ کا کیا نیت و ارادہ ہے؟ کیا یہ درس عرفان القرآن ہر مہینے آگے چلنا چاہیے؟ دل سے تھوڑا اونچا بول کے بتانا، چلنا چاہیے، کوئی اچھی بات ہے؟ اچھی بات ہے۔ اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ درس قرآن ہر مہینے آگے بڑھے اور چلے، تو پھر سامعین محترم، آپ نے لوگوں کو دعوت دینا ہوگی۔ آج پہلا درس عرفان القرآن ہونے کے ناطے ماشاءاللہ آپ کی تعداد اچھی ہے، لیکن اس تعداد کو بڑھانا ہے۔ دعوت دینی، احباب کو، رشتہ داروں کو، بھائیوں کو، بچوں کو، اولادوں کو ساتھ لے کے آنا ہے۔ مقصد صرف ایک ہے کہ اس درس عرفان القرآن کے ذریعے ہم اللہ کے کلام سے جڑ جائیں۔ اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں، صرف اتنا مقصد کہ حضور کی امت حضور پہ اترنے والے کلام سے جڑتی چلی۔ لہذا اللہ کو عزت نے چاہا تو شاید ہر مہینے کا تیسرا جمعہ، ہر مہینے کا تیسرا جمعہ کہ ہمارا درس عرفان القرآن آگے بڑھے گا، آپ لوگوں کو دعوت دیں، ساتھ لے کے آئیں، تاکہ ہم کامیابی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کے کلام سے جوڑتے جائیں۔ کی محبت سے وفا ہوگی تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح ہو قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا، اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے، تو مجھے ناچیز کی طرف سے حضرت کائنات معاف فرما دے، اور اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد، میرے مربی، میرے استاد حضور شاہ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مرکزی دروانی کی صحبت کا احسان ہے۔ وبا علینا الا البلاغ المبین۔